بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 فروری ہفتہ کا دن اور سال 2022 صبح کا خوبصورت صبح کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال حاضر خدمت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور شادمان رکھے۔ جی، تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے صرف اور صرف تاریخ کی اس کتاب کے اوپر جو اپنی مثال آپ ہے تاریخ کے لحاظ سے، اور تاریخ صرف ہندوستان کی تاریخ کے لحاظ سے، اور اس کا نام ہے وید۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی چند پرانی ترین کتابوں میں سے ایک ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور قبل از تاریخ کا جو زمانہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا، جسے قبل از تاریخ کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا زمانہ، اگر اس کا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا حال احوال ہمارے تک پہنچا ہے، کچھ مواد کچھ میٹیریل ہمارے پاس آیا ہے، تو اسی کتاب یعنی وید کا مرہون منت ہے۔ سارے تاریخ دانوں نے اس کا سہارا لیا۔ بعد میں لکھی گئی جو اس وقت ہمارے پاس بازار میں اویلیبل بکس ہیں، کتابیں ہیں ہسٹری کی، وہ ان ساروں نے کم و بیش سبھی نے وید سے استفادہ کیا ہے۔ اور وید ہی اچھا، پھر یہ مزے کی بات یہ سنیں کہ وید کی جو زبان، جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام بھی ہمیں پتا نہیں۔ اس کا نام ہم نے لکھ دیا ہے، رکھ لی ہے کیا؟ ویدک زبان۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے ویدک زبان۔ ویدک زبان یہ اس کا نام ہمارے تاریخ دانوں نے خود ہی رکھا ہے، اس میں اپنے درج نہیں کیا ہوا کہیں بھی۔ اچھا، اس کی 4 جلدیں۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ سب سے بڑی اور پرانی اور معتبر جلد ہے جلد نمبر 1، وہ ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ جی، یہ اس کا نام ہے رگ وید۔ جی، تو جتنی اس کتاب نے ہمیں معلومات دی ہیں، یہاں تک کہ آرین قوم کے پرانے ترین منتر جو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، سینہ بسینہ وہ چلتے رہے اور جدید کتابوں تک پہنچے۔ ان کی تعداد تقریباً 1028 ہے جو وید میں ملتے ہیں۔ وہ منتر جو آرین قوم اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریف میں پڑھا کرتی اور اپنے بچوں کو سینہ بسینہ نسل در نسل چلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ وید تک پہنچ گئی وہ سارے منتر۔ اب یہ ایک ہی دفعہ آرین قوم ہندوستان میں نہیں آئی۔ پچھلے پروگراموں میں نے بتایا تھا کہ اس قوم کے کچھ قبیلے ایران کی طرف چلے گئے، اور وہ اس کا نام فارس تھا، اور انہی آرین کی وجہ سے ہی ایران ہوا، انہی کے نام کی وجہ سے، اسی قوم کی وجہ سے، آرین قوم کی وجہ سے ایران ہو گیا فارس سے۔ اور اس کے بہت سارے قبیلے پاکستان ہندوستان یعنی آ گئے۔ ادھر آ کے ان کی زیادہ تر آبادی جو تھی وہ پنجاب، بہت بڑا علاقہ تھا، اب بھی ہے۔ اس کا آدھا حصہ پاکستان میں ہے، آدھا ہندوستان میں ہے۔
اگر دونوں کو ملایا جائے تو پنجاب بہت بڑا ایریا بن جاتا ہے. تو یہ وہ ایریا تھا جو ان کی آماز گاہ بنا رہا. اور بعد میں بھی اچھا وید میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آباد تھے. یہ مغربی ہند میں، شمال مغربی ہند جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن ان کا کوئی خاص حال احوال، ان کا آنا جانا، تہذیب تمدن، ان کا نام تک نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ وہ لوگ کون تھے. وہ قومیں آرین قوم کے علاوہ کون سی قبیلے اور قومیں یہاں پہ اسی علاقے میں تھیں. لیکن یہ تسلیم کرتی ہے وید یہ تسلیم کرتی ہے کہ تھی جی ان کی آبادی. خیر، یہ جو آرین قوم ہے یہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے آگے تک پھیلتی، جنوبی یعنی دکنی ہندوستان تک پھیلتی گئی، اور ایک بہت بڑا وسیع ایریا ان کے زیر تسلط آ گیا. ان کے بعد بھی یہ ایک ہی دفعہ نہیں آئے، یکمشت نہیں آئے ہندوستان میں، ہند میں. یہ گروہ در گروہ، قبیلے در قبیلے کئی صدیوں تک تو اپنے آبائی ملک ترکستان سے ہجرت کر کے، نقل مکانی کر کے ہندوستان میں آتے رہے. اور ان کا آنے کا پھر طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اگر تو یہ انفرادی طور پر لڑائی جھگڑے والے اور قوتور طاقتور ہوتے تو جو پہلے سے لوگوں نے آباد کی ہوئی زمینیں ہیں ان کو وہاں سے مار مار کر بھگا دیتے، ان کے بنے ہوئے خوبصورت مکانوں پر قابض ہو جاتے اور ان کی آباد کی ہوئی بہترین اور زرخیز زمینوں پہ اپنا قبضہ کر لیتے. لیکن اس ساری کوشش اور جد و جہد میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا کرتا. کئی جانیں ضائع ہو جاتی اس لڑائی میں، اور کئی مہینے، کئی سال یہ لڑائی چلتی رہتی. آپس میں ہی لڑتے رہتے یہ قبیلے، یہ قوم، اس قوم کے مختلف قبیلے زمینوں کے تنازع پر، مکانوں کے تنازع پر، پنڈوں کے تنازع پر. ان کی کوشش ہوتی جو پہلے سے آباد ہیں ان کو آگے مار کے بھگائیں، اور اکثر اوقات اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ ان کو یا تو آگے جانے پہ مجبور کر دیا یا پھر ان کو واپس وطن جانے پہ مجبور کر دیا، جو پہلے سے وہاں تھے، جنہوں نے محنت کر کے زمینیں آباد کی تھی. خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جو وید کا زمانہ ہے نا، یہ احاطہ کرتا ہے رگ وید خاص طور پہ یہ کرتا ہے 2000 قبل عیسیٰ سے لے کر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال عرب، 2000 سال قبل سے لے کر، پہلے سے لے کر 1500 قبل از مسیح تک، یعنی 500 سال، 5 صدیاں یہ کور کرتی ہے رگ وید. جو کسی اور، اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ تھا ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کی پرانی تاریخ میں جھانک کر بھی دیکھ پاتے. جی، اب یہ آرین قوم جو تھی، ان کے بارے میں ایک خاص بات کرتا چلوں. انہوں نے یہ کیا کہ یہ دریائے سندھ کے چلتے چلتے دریائے سرسوتی تک جب پہنچے ہیں. اچھا، سرسوتی کو، ایک سرسوتی اور ایک گھگر، میں یہ نام لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. یہ دونوں دریا جو ہیں یہ دریائے سندھ سے نکل کر، یعنی پچھمی ہند سے پوربی ہند کی طرف سفر کرتے ہیں. دونوں دریا یعنی فرام ویسٹرن انڈیا ٹو ایسٹرن انڈیا. لیکن میں ان کو دریا نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ دریا کا یہ وصف ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بذات خود یا اپنا پانی کسی اور دریا میں ڈال کر الٹیمیٹلی سمندر میں گرتا ہے. ان دونوں دریاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں انہیں ندیاں تو مان سکتا ہوں، دریا نہیں کہہ سکتا. کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کا نام دریا بھی. تو بہرحال ان میں ایک ہے
दरियाए घग्गू, घग्गू एक दरिया, और उससे आगे दरियाए सिंध से ही दूसरी शाख निकलती है जिसे आप दरियाए सरस्वती कहते हैं। जी, ये दरियाए सरस्वती। लेकिन दरियाए सरस्वती के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी आपको दिलचस्प बातें बताता हूं कि इसका पुराना नाम, अव्वलीन नाम दर्शवती था। जी, इसका पुराना नाम रहा है दरिया का दर्शवती, और उसके बाद कुछ सदियां गुजरने के बाद इस दरिया को इस नाम से भी महरूम कर दिया जाता है और इसका नाम बनता है सरस्वती। जी, यहां पे आके इसका नाम, ये तीसरा नाम है, और चौथा नाम जो जदीद नाम हमारे पास किताबों में दर्ज है वो है दरियाए सरस्वती। सरस्वती मैंने ये लिखा हुआ है, ये दरिया। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहराता चलूं कि मैं इन दोनों को दरिया नहीं मानता, इसलिए कि ये दरिया की तारीफ पे ही पूरे नहीं उतरते, इनको नदियां कहा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में बड़ी खास बात, इस ज़िम्न में बड़ी अहम और बड़ी खास बात ये है कि ये दोनों दरिया जो हैं इनके दरमियान बहुत नहायत जरखेज इलाका है। एक पट्टी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 40 किलोमीटर और लंबाई 120 किलोमीटर है, मगरब से मशरक की तरफ। आर्यन कौम इस सारे इलाके की बड़ा अदब एहतराम और मजहबी अकीदत के साथ देखती थी। इसको मुकद्दस सरजमीन और देवताओं का इलाका कहकर बुलाते। दूर दराज से लोग इसकी जियारत के लिए वहां आकर बड़े इज्जो एहतराम के साथ बगैर लड़ाई झगड़ा किए जियारत करते इस इलाके की। यहाँ पे रहने वाले लोगों का एहतराम करते, उनसे दुआएं करवाते और वापस अपने आबादियों को चले जाते। ये अहमियत थी इस इलाके की, जिसे ये इन्होंने वेद में इसका नाम लिखा हुआ है इस इलाके का ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत, जी, ब्रह्मव्रत का मतलब है देवताओं का मुल्क, खुदाओं का इलाका। इस नाम से याद करते थे इस पट्टी को जो दो दरियाओं के दरमियान है। ब्रह्मव्रत, देवताओं का इलाका। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये आर्यन कौम के लिए मुकद्दस मकाम था और अब भी है। जी, तो चलते चलते जो दूसरी 3 किताबें हैं वेद की, उन पे भी बात करेंगे मगर अगले प्रोग्राम में। और यहाँ का जो एक और बात मेरे ज़हन में आ गई कि यहाँ के जो बासी थे ना, आर्यन कौम का ख्याल था कि ये लोग बहुत ही पाकीज़ा और काबिल सद एहतराम हैं और इनके रस्मो रिवाज, रहन सहन बहुत पाकीज़ा और बहुत ही काबिल रश्क है, क्योंकि वो इसको अपना मजहबी मकाम और रुतबा देते थे, अब भी देते हैं। खैर, बाकी जो 3 जिल्दें हैं इसकी वेद की, उसके बारे में भी रोशनी डालेंगे, लेकिन अगली किस्त में, अगली आने वाली किस्त में मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे
एक लफ्ज और नोट फरमा लें, वेद का जो मैंने जमाना आपको 500 साल का बताया है, इस इराक को वहां कहा जाता है किताब में अशस्ती का जमाना। अशस्ती यानी अशस्ती का मतलब है पाक। अच्छा, ये तो तय है कि ये कदीम तरीन जबान है जो वैदिक है, वेद की जबान। और ये हमें पता है कि ये संस्कृत की माँ है, कदीम हिंदुस्तान की पुरानी जो हमारी उर्दू की माँ है संस्कृत, उसने इसी जबान से जन्म लिया है। वेद में जो जबान दर्ज की गई है उसी जबान से इसने परवरिश पाई है। जी, ये था आज का प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो मैंने आपकी नजर किया। आज का प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का लफ्ज, आज फिर एक नहीं 2 अल्फाज आपको सुनने की जहमत करना होगी, और दोनों क्योंकि अल्लाह के बरगजीदा नबियों के नाम है, इसलिए इनकी तसीह और करेक्शन दुरुस्तगी फरमा लिया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आज का पहला लफ्ज जो है वो है एक अल्लाह के बहुत प्यारे नबी जी। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? एक अल्लाह के नबी का नाम लिखा है। क्या लिखा है? जिक्रिया। यही पढ़ते हैं ना हम, यही बोलते हैं ना, यही सुनते हैं, जो सरासर गलत है। ये लफ्ज कुरान करीम फुरकान मजीद में दर्ज है, वहां पे इसका तलफ्फुज जो है, पहला तो ये कि ये जाल के साथ नहीं है, जे के साथ है। जे, और जे के जिक्रिया हम नहीं कह सकते, पढ़ नहीं सकते, इसलिए कि जे के ऊपर जबर है, काफ के ऊपर भी जबर है, रे के नीचे जेर है, ये के ऊपर शद है, और यूं ये नाम बनता है जकारिया, जिक्रिया नहीं, जकारिया, हजरत जकारिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दूसरा अल्फाज जो मैंने लफ्ज जो मैंने बताना था वो ये है, जी। ये क्या लिखा है मैंने? सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान का नाम है ना, ये भी कुरान पाक से लिया गया है और अरबी जबान में है, इसलिए इसकी तलफ़ुज़ को, इसके बोलते ठीक है हम, लेकिन लिखते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो गलती कौन सी है? वो इस तरह से मैं आपको बता देता हूं कि कुरान मजीद में इसका अंदराज यूं हुआ है, मीम के बाद अलिफ नहीं है, बल्कि मीम के ऊपर खड़ी जबर है। लिखते हुए सुलेमान में कहीं भी अलिफ ना लगाया करें, बल्कि मीम के ऊपर खड़ी जबर लगाया करें। जी, ये आज के 2 अल्फाज थे जो मैंने आपसे अर्ज करना थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और ये भी तवक्को करता हूँ कि आप इस पे अमल भी करेंगे, नोट भी करेंगे, और अपने बच्चों को या अपने दूसरे साथियों को ये बातें बताया करें। प्रोग्राम का तीसरा और बेहतरीन सेगमेंट, आज की बात।
جی آج کی بات پہ بات ہوگی اب. اچھا آج کی بات کے لیے میں پہلے آپ کو آج کی بات کے حوالے سے ایک بڑا پیارا سا پنجابی کا جو شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا. میں تے اپنے ورگا واں کی خود کولوں شرمانا. میں تے اپنے ورگا واں کی خود کولوں شرمانا. سب نو راضی کر بھی لئیے پھر بھی چین نہیں آنا. قابل غور اور قابل لکھنے کے قابل سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ سارے لوگ تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو راضی کر لوں گا تو یہ آپ کی فضول بالکل عبث خیالی ہے، فضول خیالی ہے، خام خیالی ہے. اور جو لوگ میرے جیسے بیوقوف لوگ دوسروں کو سب کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا، چلتے ایک دن ان کی اپنی خوشی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے گا، سمجھیے گا اور اس بات کو ذرا سوچیے گا. اچھا میں نے اینڈ میں سیانے بابا جی کی بات ضرور کرنی ہے. صرف 2 منٹ کا ٹائم میں نے بچایا ہے، وہ بات کیونکہ تھوڑی لمبی ہے آپ کو سنا دیتا ہوں. بابا جی نے مجھے ایک اپنی نوجوانی کا واقعہ سنایا ہے کل. کہتے ہیں پتر میں اور میرے چچا زاد بیٹا بھائی دونوں کزن ہم نوجوان تھے. ہم ریلوے میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئے. انٹرویو کے لیے میرے کزن کی باری پہلے آ گئی. وہ جب دفتر میں گیا تو ریلوے کے افسر نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ ریلوے کی بوگی میں یعنی ٹرین کے ڈبے میں سفر کر رہے ہو، ٹرین 60 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، آپ کو گرمی لگی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ میرے بھائی نے کہا میں جناب یہ کھول دوں گا، کھڑکی کھول دوں گا اپنے ساتھ والی، ہوا اندر آئے گرمی نہ لگے. اچھا اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ سپیڈ جو ٹرین کی ہے وہ 60 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے، جو باہر ہوا چل رہی ہے اس کی رفتار 83 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اور یہ بتاؤ کہ ٹھیک 4 منٹ بعد ڈبے میں ہوا کا پریشر کتنا ہوگا؟ اب بتائیں کہ اس کا جواب کیا اور سوال کیا بتانا تھا. وہ چپ کر کے باہر آ گیا، لیکن اس نے باہر آ کے مجھے بتا دیا کہ یہ سوال ہوتا ہے. باپا جی کہتے ہیں میری باری جب آئی نا تو اسی افسر نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے آپ کو گرمی لگے چلتی ہوئی ٹرین میں کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا سر جی میں اپنی قمیض اتار دوں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر بھی اگر گرمی لگے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں اپنی نیچے بنیان ہوتی ہے وہ اتار دوں گا. اب آفیسر نے تنگ آ کے بڑے غصے میں کہا اور یار پھر بھی گرمی لگے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتا ہے میں نے پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا تو پاویں مینوں گولی مار دے پر کھڑکی سے میں نہیں کھولنی، کیونکہ اگلی گل دا مینوں پتہ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. فی امان اللہ.